बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत-ए-हाल। आज का दिन बहुत ही गर्मा गर्म रहा, सियासी एतबार से शिद्दत हिद्दत हर जगह से नजर आई। और रावलपिंडी की अडयाला जेल से भी इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कहा। और दूसरी तरफ रावलपिंडी में ही अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं, वो तरक्की कर गए हैं, उनको तरक्की मुबारक हो। तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब चौधरी साहब ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना। कुछ सवालात भी हुए, सख्त किस्म के सवालात भी हुए और सवालात भी हकीकत पर मबनी थे। तो कुछ बातें करते हैं, क्योंकि एक सानिया बन्नू हुआ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि सानिया बन्नू हुआ और सानिया बन्नू में फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में बहुत सारी जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। और आम आदमी जो कि अमन मार्च कर रहे थे और अमन मार्च के लिए आए थे, सफ़ेद परचम उनके हाथ में थे, और उस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया। इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर ये कहा कि मिलिट्री ने बराह रास्त फायरिंग की है और जो शहादतें हुई हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, अमन मार्च के अवाम जो हैं, वो इस फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए हैं, जाँ बाक हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो मिलिट्री की फायरिंग से हुए हैं। ये इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले ही जेल में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा। इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया, उछाला गया कि जेल से बैठ के ये कैसे इल्ज़ामात लगा सकते हैं। फिर अता तारड़ साहब आ गए, फिर कुछ और वुज़रा आ गए और फिर वुज़रा ने आके इस पे मुज़म्मती बयानात जारी किए और जाली सरकार ने कि जनाब ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। फिर जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने उस पर जुडिशल कमीशन बना दिया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी और रिपोर्ट पब्लिक भी की जाएगी, और ये सब कुछ इमरान खान साहब की हिदायत पर किया गया। तो उसके बाद कुछ गड़बड़ नज़र आई, क्योंकि इसलिए कि ज़ाहिर है जो वाक़या हुआ है उस वाक़े के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और वहाँ पे लोगों ने भी देखा और कुछ ऑडियोज़, वीडियोज़, फुटेजेस भी मौजूद थी। तो आज 2-3 बातें DGISPR ने आज कहीं, और उनमें सबसे पहले तो इस बात को एडमिट किया गया कि बिल्कुल फायरिंग हुई और फायरिंग जो है वो मिलिट्री साइड से ही हुई और वो फायरिंग हजूम से नहीं हुई, क्योंकि एक बात कही गई थी कि हजूम से फायरिंग की गई है और एक गाड़ी कोई थी और उस गाड़ी से फायरिंग की गई और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। तो आज जो DGISPR ने कहा, और उन्होंने बड़ा फेयरली कहा कि जनाब हमारे SOPs होते हैं और SOPs के तहत ये सब कुछ किया गया। और जब वो आए, अमन मार्च ताजिर थे और उन्होंने बताया कि ये ताजिरों का अमन मार्च था और उसमें ये तय हुआ था कि कोई किसी के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेगा, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त हुई, नारेबाजी भी नहीं की और कोई उनके पास हथियार भी नहीं था, अमन मार्च था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक साइड की दीवार गिरी हुई थी या फिर कोई राशन था, राशन डिपो था और वहां से कोई बोरियां उठाई जा रही थी, तो उस पे जो SOPs होते हैं, पहले खबरदार किया जाता है, वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है और उसके बाद फिर सीधा फायर किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि SOPs के तहत ये सब कुछ किया गया और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे SOPs हैं और जो एक तयशुदा जो है प्रोसीजर होता है उसको अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब है कि उस दिन फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में हलाकतें भी हुई, शहादतें भी हुई और ये सब कुछ हुआ। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी और जो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि फायरिंग हुई और फायरिंग उसी तरफ से हुई। नंबर 1। नंबर 2 जी, जो एक और बात इसमें 9 मई का जो बयानिया है उसकी आज फिर हवा निकाल दी है DG साहब ने, और वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि देखें 9 मई के दिन कहा गया कि हमने कुछ नहीं किया और ये बलवाई और ये फसादी और इंतशारी टोला जब उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया तो हमने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 9 मई को बिल्कुल एक डिफरेंट एटीट्यूड था और उस दिन ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया। यही बात इमरान खान साहब कहते हैं, यही बात लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं, यही बात चौधरी एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि 9 मई की, और यही बात ML वली खान कहते हैं अवामी नेशनल पार्टी के, कि जनाब यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब कहते हैं
کہ جناب 9 مئی کو وہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا، اس دن یہ تمام تر سیکورٹی میئرز کیوں نہیں لیے گئے اور یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا گیا، کسی کو کیوں نہیں روکا گیا، ہر جگہ خالی اوپن کیوں چھوڑ دی گئی اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ اس کا مطلب عمران خان صاحب اگین جو کہتے ہیں کہ اس دن کی CCTV فوٹیج لائی جائے اور کور کمانڈر جو ہیں ان کے گھر کو خالی کیوں چھوڑا گیا، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں۔ پھر ریڈیو پاکستان پشاور اس کی فوٹیج کدھر ہے، اور ایمل ولی خان جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈائریکٹ بات کر چکے ہیں اور انہوں نے بہت ڈائریکٹ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس دن کی فوٹیجز لے کے آئیں اور وہ کون تھے جو ریڈیو پاکستان پشاور کو جلا رہے تھے اور آگ لگا رہے تھے۔ تو بہرحال آج DGISPR نے یہ بات بھی مان لی کہ 9 مئی کو ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور ثانیہ بنو میں فائرنگ ہوئی۔ تو یہ جو کر رہے تھے وزراء، تنقید کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کہ وہ درست نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہی تھیں اور بیان کی جا رہی تھیں، تو یہ تو بات درست ہو گئی۔ دوسری بات جناب، ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں اور صورتحال کوئی سنگین سے سنگین تر ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کی DGISPR صاحب نے کہ جناب وہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور تیل کی سمگلنگ ہو رہی ہے ایران بارڈر سے اور کروڑوں اربوں کی ہو رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سمگلنگ روکنا کس نے ہے اور وہاں پہ سرحدوں پہ کون ہے، باؤنڈری پہ، انٹرنیشنل باؤنڈریز پہ کون ہے جو وہاں پہ اس بات کی، اور پھر راستے میں چیک پوسٹیں ہیں، ان سب کو کیوں نہیں روکا جاتا، کیسے نہیں روکا جاتا، یہ بھی بات آئی ہے سامنے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، ان غداری کے سرٹیفکیٹ کا بھی جواب میرا خیال ہے کسی مناسب وقت پہ دے دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ غدار ساز فیکٹری ایک قائم کی گئی ہے اور غدار ساز فیکٹری سے روزانہ غداری کے سرٹیفکیٹ اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ پھر DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے ساری کی ساری وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی اور باقاعدہ طور پہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو جواب دے رہی ہے اور سارے کا سارا سیاسی بیانیہ تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اب جوڈیشل کمیشن کی جب رپورٹ آنی ہے تو اس میں بھی اب یہ بات اگر لکھی جائے گی تو میرا خیال ہے نون لیگ اور خاص طور پہ وفاقی وزراء کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہتے رہے اس میں کتنی حقیقت تھی، اور آج DGISPR نے وفاقی وزراء کے ان تمام بیانات کی نفی کر دی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں جی اسلام آباد میں آج کچھ ہوا۔ اسلام آباد میں آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹریٹ پہ دوبارہ پھر ہلہ بولا گیا، پولیس اندر گھس گئی اور پولیس اندر وہاں پہ بہت دیر تک بیٹھی رہی اور وہاں پہ انہوں نے سارے کا سارا ریکارڈ لے کے قبضے میں لے لیا، اور ساتھ ساتھ رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور ابتدا میں آیا کہ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے گرفتار نہیں کیا گیا، میں تو رؤف حسن کے ساتھ ویسے ہی چلا گیا تھا پولیس لائن، اور اس لیے رؤف حسن صاحب گرفتار ہیں، میں گرفتار نہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد پریس کانفرنس بھی کی عمر ایوب صاحب کے بیٹھ کے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر شبلی فراز صاحب اپیئر ہوئے، شبلی فراز صاحب نے بھی ساری بات بتائی۔ تو جو تھے بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، وہ البتہ موجود ہیں۔ رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور رؤف حسن صاحب کو جوڑ دیا گیا ہے احمد جنجوعہ کے ساتھ، اور ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور ان کی گرفتاری میں کہا گیا ہے کہ یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اب زلفی بخاری صاحب کے جو میڈیا کوارڈینیٹر، انٹرنیشنل کوارڈینیٹر تھے احمد جنجوعہ، مظہر برلاز صاحب کے بہنوئی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو آ رہے تھے اور تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا، اور یہ بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور مزید تحقیقات تو ایک اچھا خاصا ایک جھوٹی FIR ان پہ درج کر دی گئی ہے، اور جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کی درخواست باقاعدہ طور پہ آئی ہوئی تھی۔
اور ایک FIR بھی درج ہے ان کی لاپتہ، ان کی گمشدگی کی، اور ان کی فوٹیج بھی موجود ہے کہ ان کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے، CCTV فوٹیج بھی موجود ہے، وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے کیا گیا احمد جنجوعہ کے ساتھ جو شاعر احمد فرحات کے ساتھ کیا گیا تھا۔ احمد فرحات کی گرفتاری کشمیر میں ڈالی گئی تھی، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ سخت ایکشن لیا اور وارننگ دی تو ان کو بازیاب کرنے کے بجائے ان کو کہا گیا کہ کشمیر پولیس نے گرفتار کیا ہے، ان کو بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ظاہر کیا گیا۔ احمد جنجوعہ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا ہے، اور اب احمد جنجوعہ اور رؤف حسن کو آپس میں کلب کر دیا گیا کہ یہ دونوں آپس میں کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا مواد برآمد ہوا ہے، بہت بڑا مواد ہاتھ لگا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ سارا ریاست مخالف سرگرمیاں چل رہی تھیں اور یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ یہ بس کیا کہنے ہیں کہ بچوں کی باتیں ہیں، بچگانہ باتیں ہیں۔ پھر باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا اور خبر بنا کے ایشو کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ آج PTI کے مرکزی سیکریٹریٹ میں مرکزی دفتر اسلام آباد میں قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل کے مرکزی دفتر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد کی بنیاد پر چھاپا مارا۔ یہ خبر باقاعدہ جاری کی گئی ہے، اور تمام ٹی وی چینلز کوما، فل سٹاپ، زیر زبر ہٹائے بغیر یہی خبر اسی طرح چلا رہے ہیں۔ یہ خبر آئی ہے، یہ کسی رپورٹر نے فائل نہیں کی، تو رپورٹر جب فائل کرتا ہے تو ہر کوئی اپنے طریقے سے فائل کرتا ہے، تو ایک ہی خبر بنا کے آئی، اور وہاں قائم PTI کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا ہب بنا ہوا تھا۔ ذرائع اور پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر یہاں سے کروایا جاتا تھا۔ ذرائع اور اس جگہ سے پاکستان مخالف اور ملک کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلایا جاتا تھا۔ ذرائع اس میں براہ راست ملوث لوگوں کو رنگے ہاتھوں ان کے تمام اکوپمنٹ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے۔ ذرائع مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ ذرائع ڈیجیٹل میڈیا مرکز سے مقامی لوگوں کو بھڑکایا اور پروپیگنڈا کمپین چلائی جاتی تھیں۔ ذرائع کے مطابق آج کی ریڈ PTI کے انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے دی جانے والی معلومات پر کی گئیں، اور بیرسٹر گوہر کی گرفتاری کی خبر درست نہیں۔ ذرائع تو یہ ہے جناب صورتحال، یہ ہے معاملہ۔ آپ خود بھی ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہو چکے ہیں، اور آپ کی سمجھداری سے یہ سب لوگ بہت زیادہ خائف ہیں، بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ آپ کو ممی ڈیڈی برگر فیملی کہا جاتا تھا، تو اب میرا خیال ہے کہ وہ ممی ڈیڈی برگر فیملی کو وہ اب کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے جائیے، سنتے جائیے۔ جب آپ کا موقف کمزور ہو، اور جب عمارت جھوٹ، فریب اور دھوکے پر قائم ہو، اور جب جعلی نظام ہو، تو پھر اس کو جتنا مرضی زور دے لیں، جتنی مرضی آپ توانائیاں اور طاقت فراہم کریں، وہ کبھی بھی یہ عمارت جو ہے جھوٹ، جعلی نظام اور خاص طور پہ ظلم کر کے جو ہے وہ عمارت وہ کبھی بھی کامیاب کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس میں زمین بوس ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔